اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسی، لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف، ایک روایت ہے ضعیف ہے وہ بھی، اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے. علماء بیان کرتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں، اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی، نور الانوار ہے، یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے، ما عمت بہ البلوا، وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا؟ تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا، تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے. تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے، پھر صحابہ نے اجتماعی، تو بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے. یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا. تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ مالکی، تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے، یہ زیادتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا، دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا، اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں ہیں؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بےزتی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں. مان لینا اچھا ہے یار، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا. یہ بالکل بیلنس بات تھی کہ مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے. لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا. تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی. یہ غلط ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دوں، بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو. اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں، اللہ معاف فرمائے، غلطی سے چھڑ گیا، ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اب کیا ہوا، میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہا ہوں. تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا، اس کا مطلب جو بھی، میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو. تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے. تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر، انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے، عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء، آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فانھا مؤمنۃ، یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی، اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو، زیادہ ٹیکنیکل بات. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں، یہ سب اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ. یہ سب کس کے؟ یہ علماء ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے علماء، کوئی اشاعرہ میں گزرے، کوئی ماتریدیہ میں گزرے. یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو، عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک، اے عرش والے، اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو. باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب وہ مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو.
غلط کسی کو نہ کہو, برا کسی کا نہ کہو. چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے ہیں, اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں, ماتوریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں, سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, تبھی ہم کہتے ہیں غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو, کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے, تو باندی نے کہا فی السما, آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا, حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا, آسمانوں پر, اوپر, عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, عربی میں فی علا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا, جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے, فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں, آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو, فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے, یہ ہل نہیں سکتی, بہت مضبوط قرار حاصل ہے اس کو, اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علا کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی, لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے, بہت طاقت ہے اللہ کی, تو ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا, تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَىٰ جُذُوعِ النَّخْلِ, علا کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے, ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما, آسمانوں میں ہے, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے, تو مت اچھالو ایسی بحثیں, جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہے, تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے, باقی کسی بزرگ کو, اشاعرہ, ماتوریدیہ, یہ سارے بڑے بڑے علامے تھے, بزرگان دین تھے, ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو, مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے, قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے, تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی ہیں, محبت کا مطلب یہ ہے, رحمت کا مطلب, بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے, وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں رحمت کرتا ہوں, کیا مطلب ہے وہ علماء جانے. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کرتا ہے, اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا, اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, اللہ مہربان بھی ہے, رحمت اس کو ترس بھی آتا ہے بندوں پہ, غضب بھی کرتا ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نافرمانوں کو اتنا غصہ ہوگا, اللہ کو نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ نبی فرمائیں گے کہ میرا رب ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصہ تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے, تو کیا معاذ اللہ پہ یہ کیفیات آتی ہیں؟ تو اب علماء نے اشاعرہ ماتوریدیہ میں ایک بحث چلی ہے. یہاں مطلب یہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, علماء لوگ ہیں. ہمارا کام کیا ہے عوام کا؟ کسی کو برا نہ کہیں. ہم یہ کہیں بھائی اللہ کو غضب آتا ہے, کما ہوا لائق بشانہ, اس کا غضب ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ اس کی شان کے مطابق ہے, ہم اس کو بندوں پہ قیاس
نہیں کر سکتے. یہ اسلم ہے, یہ عقیدہ آسان ہے, اس پہ اشکالات کم ہوتے ہیں, اس میں نجات کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے غضب آتا ہے, تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا, تو نے خود کہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تیرے نبی نے کہا ہے تیرے بارے میں, تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں مطلب نہیں بتایا, بس ہمیں بتایا کہ اللہ غصہ آتا ہے. تو ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو غضب آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. ہم سے جب پوچھا گیا اللہ محبت کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اللہ کسی پہ ترس کھاتا ہے, رحم آتا ہے, ہاں آتا ہے. کیا مطلب تھا ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا لیس کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لہذا تجھ پہ کسی کو قیاس ہو, تیری صفات پر کسی کو قیاس, تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آسان ہے. اسلم کا مطلب اس میں نجات بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ان پکڑوں میں نہیں پڑا کرو. اور مناظر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا, ان کا کام حق بیان کرنا نہیں ہوتا. اور مفتیان کرام سے دین پوچھا کرو جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوں. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی بھی جو بھی صحیح علماء ہیں نا, جو علماء دیوبند میں جو مدارس میں افتاء کا کام کر رہے ہیں, باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی بھی یہی رائے ہے. میں نے کوئی الگ رائے قائم نہیں کی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دلائل کو فالو کرنا چاہیے, دلیل کو فوکس کرنا چاہیے. اب اس میں بحث نہ کریں, کیونکہ ان مسائل میں بحث کرنا بھی غلط ہے. خود کر لیا, بولے ہمیں بولنے کو نہیں کرو.